بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 6 جنوری اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. حکمرانوں کی صفوں میں اقتدار کی راہداریوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، پریشانی ہے، ہلچل ہے اور بے چینی پائی جاتی ہے. راولپنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور جاتی عمرہ لاہور میں بھی، کیونکہ کچھ وہ خوفزدہ بھی صرف اور صرف پاکستان کے عوام سے. ایک ایک کر کے خبر کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور ان کی فیملی ممبرز کی ملاقاتیں ہیں اور وکلا کی فہرست پہنچ چکی ہے اڈیالہ جیل کے حکام تک. لیکن اس بات کا قوی امکان ہے، 100% یقین ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. اور اسی طریقے سے جیسے ماضی میں چلا آ رہا ہے، پچھلے تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور 3 مہینے سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. لہٰذا آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. اور اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا آج سے 2.5 مہینے پہلے، جب آخری بار ان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تھی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس ایک سٹیٹمنٹ نے آگ لگا دی تھی. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں. اب ذرا ذہنی مریض کا جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے اور اس کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، DGI-SPR نے کی گئی تھی. تو اس میں عمران خان صاحب کو بار بار ذہنی مریض کہا گیا. پھر اس کے بعد DGI-SPR جاتے ہیں کامسٹ یونیورسٹی میں، وہاں پہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے، جس پہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ بھی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اس پہ مزاحمت کرتی ہے، رزسٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک پاپولر لیڈر کے بارے میں آپ اس طریقے سے آ کے یہ باتیں کریں، اور آپ کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک فوجی ترجمان کے ہوتے ہوئے آپ سیاسی امور پہ یا سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کریں اور طلبہ و طالبات کے ذہنوں کو خراب کریں. یہاں تک معاملہ ہوا اور تلخی بھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر پروگرام جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت کے پروگرام تو پھر بڑھ گیا. تو بہرحال یہ سچویشن چل رہی ہے اور آج بھی ملاقاتیں اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی کیونکہ 8 فروری کو احتجاج کی ایک کال ہے. بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 8 فروری 2 سال ہو جائیں گے الیکشن چوری کو، مینڈیٹ چوری کو، اور الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری سے پہلے ہی 2 سال ہونے کو ہیں اور اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. اور DGI-SI اس وقت میجر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کی بات ایک باہر آ چکی ہے کہ جنرل ندیم انجم نے کہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی، لیکن وہ 2/3 اکثریت تو کیا، وہ تو سادہ اکثریت بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بعد فارم 47 دیا گیا. اب آج ایک کام کیا جانا ہے جی، اور وہ ہے DGI-SPR کی پریس کانفرنس آنی ہے. تفصیل میں جب آئے گی تو ہم آپ کو ظاہر ہے بتائیں گے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں سرکاری ترجمانوں کی طرف سے. اور اب تک ہمارے 2 دوست جو ہیں وہ اس طریقے سے اس پریس کانفرنس کو بیان کر رہے ہیں، متوقع پریس کانفرنس کو، کہ کوئی قیامت برپا ہونے والی ہے، ایک ڈریکونین پریس کانفرنس ہونے والی ہے. اور ایک ہارڈ سٹیٹ ہے، پہلے پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اب اس کو شدید ترین ہارڈ سٹیٹ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہارڈ سٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے ظالم حکومت، ظالم حکمران، کیونکہ ریاست جو ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتی، وہ ہارڈ اور سافٹ نہیں ہوتی. ریاست ہمیشہ اپنے پورے کے پورے تمام عوام کو ایک ماں کی طرح کی ہوتی ہے اور اپنے تمام بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو ریاست کبھی بھی ظالم نہیں ہوتی، ریاست کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوتی، بلکہ حکومت اور جو ناجائز حکمران ہیں، خاص طور پہ فسطائی حکمران، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ سے اب شدید ترین ہارڈ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 3.25 سال سے اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ظلم و ستم روا رکھا گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، سیاسی کارکنان کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، وکلا کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، اب لگتا ہے کہ مزید اس میں سختی کرنے کا ارادہ ہے. اور سختی کرنے کی یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے، کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو شٹر ڈاؤن، پہیا جام، ایک ملک گیر ہڑتال بلکہ عالمگیر ہڑتال کا پلان ہے، عالمگیر سطح پہ احتجاج کا پلان بنایا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی بھی بنا رہے ہیں، یورپ
برطانیہ، امریکہ، ہر جگہ بسنے والے تمام پاکستانی، آسٹریلیا میں بسنے والے سب کے سب احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی بڑا ایک منظم قسم کا احتجاج ہوگا۔ اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے، اور آنریبل ججز بھی ہوں گے۔ یہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے۔ اس کو رکوانے کے لیے یہ ایک اس طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہارڈ سٹیٹ سے اب شدید ہارڈ سٹیٹ پہ ہم جائیں گے، یعنی خبردار گھروں سے نہ نکلنا، اف تک نہ کرنا، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہم کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ فیلڈ مارشل کا ہے اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے۔ تو اگین عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام ہی فیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام فیک ہے، اور نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، جمہوریت ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ چار دیواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فیصلہ وہ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل کرتے ہیں، اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یہ مطلب دو ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے، آل شریفیہ کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو ہیں صرف اردلی سرکار، ہم تو ایک ہیں غلام، ابن غلام، اور اصل حکمران جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ جو کچھ ریاست میں اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، برا ترین ہو رہا ہے، اور یہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے اور شدید ہارڈ سٹیٹ ہے، اس میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اصل حکمران جنرل صاحب ہیں، ہم تو صرف مہر لگانے والے ہیں۔ جب ان کے اپنے، کیونکہ ہمارے دوست ہیں مونی فاروق صاحب جو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب فیصلہ فیلڈ مارشل کا اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے، تو منی فاروق صاحب دونوں کے ساتھ جو ہے فٹ ہیں، اور دونوں سے وہ لیتے ہیں جی نیریٹو۔ تو دونوں سے جب نیریٹو آتا ہے تو کبھی ان کا بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی ان کا بھی بیان کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کے حق میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ فیلڈ مارشل کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ فیصلہ فیلڈ مارشل کا اور حکومت صرف مہر لگاتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے جی پاکستان میں اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی طاقت کا قلعہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جتنا زیادہ وہ اس طاقت کو حاصل کرتی جائے گی ان کا قلعہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو اس کو طاقت نہیں کہتے، کیونکہ طاقت وہ ہوتی ہے جو آئینی طاقت ہو، قانونی طاقت ہو، اور جو آئین آپ کو اختیار دے، اس کو کہتے ہیں صحیح والی طاقت۔ اس کو کہتے ہیں بربریت، یزیدیت، شمریت اور فرعونیت، اس کو یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ ناانصافی کریں گے، آپ کسی قانون کو نہیں مانیں گے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں سے پہلے سے طے شدہ سزائیں، تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے، لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کھلبلی اس لیے مچی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آخری گفتگو کی اور اس میں ذہنی مریض کہا تھا۔ اب آ رہی ہیں اطلاعات، اپنے ہی ڈائریکٹ نہیں بولتے، اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے بولتے ہیں، اور ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کم از کم آپ جی 9 مئی پہ معذرت تو کر لینا۔ تو معذرت تو تب کی جاتی ہے کہ جب آدمی شامل ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے مجھے 85 سال سزا سنا دی ہے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، اور نہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ انہوں نے ایک ایسی سازشوں کا تانا بانا ایک ایف آئی آر کروائی 3 آدمیوں کے خلاف، اور اس کے بعد 85 سال سزا سنوا دی ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں 9 مئی کا۔ تو جب مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ، اور میں 100% 100% کہتا ہوں جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے، وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہہ دیں کہ یہ مقدمہ سچا ہے، تو میں مان جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ایک فضولیات ہیں، ایک طاقت کا نشہ ہے، اور ایک پاور ڈاکٹرائن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جناب میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ 2-3 ہیں ناہنجار قسم کے لوگ، وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو وہ کہتے ہیں فی الحال معطل کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 15 اکاؤنٹ جو ہیں مزید پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی آپ روک دیں، اور اس کے بعد پھر سی بی ایمز ہوں گے، اور پھر معاملات کو بہتر کیا جائے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا باقی لوگوں کا یا عوام کا ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں، اس سے کیا خوف کس بات کا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، پاکستان کے عوام ہیں جو سوچتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں،
ہاں جو خلاف آئین کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف ضرور ان کی گرفت ہونی چاہیے، لیکن جو ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی طرف سے آتا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کچھ بات کرتی ہے تو آپ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو کچھ بھی خرچہ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی کچھ بھی خرچہ نہیں کر رہی سوشل میڈیا پہ، جو نون لیگ اور ہماری پنڈی سرکار کر رہی ہے، اور بلینز آف روپیز جو ہیں، اربوں روپیہ اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے، اور فائر وال لگا دی، فائر وال لگا کے آپ نے یوٹیوب چینل بلاک کر دیے، فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹس، انٹرنیٹ سلو کر دیا، اربوں روپے، اربوں ڈالر کا وہ نقصان ہو رہا ہے، اور آپ نے پاکستان کو جیل بنا دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو فی الحال روک دیں، اور 15 اکاؤنٹ ہوں اور ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جی 15 اکاؤنٹس ہیں کم از کم جو بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ذہنی مریض والا ٹویٹ ہے جن صاحب سے متعلق اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل پیدا کیوں ہوئے، اتنی ہارشنس آئی کیوں، یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ جب جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف، مسلح افواج کا آرمی چیف بننے کے بجائے، مسلح افواج کا سپہ سالار بننے کے بجائے، گورنمنٹ پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کے بجائے، جب انہوں نے صرف ایک خاندان کی طرف فوکس کر لیا اور ایک خاندان کے ساتھ معاملات طے کر لیے، اور اس خاندان کو ری انسٹال کرنے کی کوشش کی، اور اس خاندان کے لیے جعلی فارم 47 تیار کیے گئے، جب یہ معاملہ آیا ہے تو اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، حکومتیں اپوزیشن کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کرنا شروع کر دے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت سے زیادہ، یعنی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جائیں، اور ملٹری لیڈرشپ کے حکم پر اپوزیشن کو کرش کرنا شروع کر دیا جائے، اور اس کی ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور اسی طریقے سے میڈیا کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جوڈیشری کو جیل میں ڈال دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، ان سے زبردستی استعفے لیے جائیں۔ یہ ملٹری لیڈرشپ کبھی بھی نہیں کرتی ایک حکومت کے ہوتے ہوئے۔ ہاں مارشل لا لگایا ہوا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں، آپ مارشل لا لگائیں اور سب کو پتہ چل جائے گا جی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، اور یہ آپ حرکتیں نہیں کر سکتے، یہ آپ کی آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، یہ آپ کو حقوق حاصل نہیں ہیں، اس لیے مارشل لا ہے، تو وہ لوگ پھر اس سے ہٹ بھی جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ خود ہی غیر جانبدار نہیں رہے، جانبدار ہو گئے ہیں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جناب ہمیں کچھ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، ایم کیو ایم کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور کاف لیگ کا بھی یہی مسئلہ ہے، باپ پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جناب ہمارے وزیر شزیر فارغ ہیں، اور فیصلے تو سارے جناب ارضلی سرکار کرتے ہیں اور انہی کی سنی جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ذہنی مریض والا معاملہ جو ہے آ جاتا ہے، اور یہ ٹویٹس ہونے ہی نہیں تھے اگر آپ غیر جانبدار رہتے۔ آپ نے پورے 3 سال ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے میں لگا دیے، تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے تو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور اتنی سخت گفتگو کسی طرف سے بھی نہ آتی۔ جب آپ نے سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور آپ نے صرف ایک آنکھ سے اور دیکھنا شروع کیا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ جب تک آپ یہ پالیسی نہیں بدلیں گے آپ کے دن اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ نے پورا ایک ٹینور جو ہے وہ اسی طریقے سے ضائع کر دیا ہے۔ تو اس دوران آئین شکنی، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے۔ تو اگلی خبر ہے جناب، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں نہ ہی کوئی ٹویٹ واپس لیں گے، نہ ہی اپنا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کریں گے، کیونکہ متعدد بار انہوں نے نرمی اختیار کی، خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے احتجاج کو بھی مؤخر کیا، دھرنے کو بھی مؤخر کیا، اور ایک دفعہ تو چائنا کے ایمبیسیڈر کی ریکویسٹ پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے احتجاج مؤخر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں گیا، بلکہ ابھی بھی جو نجی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، آپ فل ڈوز دیں،
اور اب نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فل ڈوز دیں، دوبارہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آج کی جو DGI-SPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوگی کہ وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہم بہت ہی ہارڈ سٹیٹ سے شدید ہارڈ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہوگا اگر آپ ایسی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب وینزویلا کی صورتحال پہ بات کریں گے، کیونکہ وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح طور پر کہا کہ وہ ابھی تک اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک تو انہوں نے کہا کہ امریکی الزامات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ دوسری بات انہوں نے کی کہ میں جنگی قیدی ہوں اور میرے ملک پر حملہ کر کے مجھے اغوا کیا گیا ہے، اور میں جنگی قیدی ہوں، میں ایک ڈیسنٹ آدمی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ لہٰذا انہوں نے پیچھے کوئی ایسی نرم بات نہیں کی، اور دوسری جانب وینزویلا کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی ان کے حق میں آ گئی ہے، اور وہ بھی وینزویلا کے صدر کے حق میں بات کر رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے۔ اس سے کہتے ہیں ایک قوم بننا، اور جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے صورت میں پھر اپوزیشن بھی میدان میں آ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری جانب انہوں نے جج صاحب نے ایک لمبی تاریخ دے دی ہے، اور مارچ تک جو ہے وہ 17 مارچ تک دوبارہ کیس کی ہیرنگ ہوگی، اور اس وقت تک کوئی ہیرنگ نہیں ہوگی، اور صدر وینزویلا جو ہیں وہ امریکی قید میں رہیں گے۔ اس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے اقوام متحدہ میں، وہاں پہ بھی امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی، اور جو امریکہ کے مخالف ممالک ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ بیک زبان ہو کر کہا ہے کہ امریکی جو کارروائی ہے وہ ایک جارحیت ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، اور امریکی قوانین کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر سے ہی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے ترک صدر کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور ترک صدر نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وینزویلا کو عدم استحکام کی طرف نہ گھسیٹا جائے اور صورتحال کو قابو میں لایا جائے، اور یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو رہا کیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے، اور ترکیہ اور ترک قوم خوشحالی، امن اور ترقی کی جدوجہد میں وینزویلا کے دوست عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ طیب اردوان نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر جو کرتے ہیں ممالک، وہ ان سے امریکہ جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے کسی حکمران سے صدر ٹرمپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ MBS کے ساتھ پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، لیکن ہماری طرف سے ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم خود ہی جا کے ایک سیلز مین کی طرح کے طور پہ جب خود ہی لنچ پہ جا کے اور ڈنر پہ جا کے اپنی سروسز پیش کر دیتے ہیں، اور سرے بازار جو ہیں وہ پھر ان کو نوبل پیس پرائز کے بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کو فون کر کے آپ کو اہمیت دیں۔ چین کی طرف سے بھی واضح طور پر سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جی کہ چین کسی ایسے ملک کی دھونس کو قبول نہیں کر سکتا جو دنیا کے جج اور جلاد کا کام کرے، اور چینی وزیر خارجہ نے واضح طور پر یہ بات کرتی ہے۔ تو وینزویلا کا معاملہ بدستور آگے بڑھ رہا ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر جی جو سوچا گیا ہے جو معاملہ، اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اور وہاں پہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی، اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے، عمران خان صاحب اور جیل میں قیدی جو ہیں غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ناحق قید، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور یہ ہے آج اپیل۔ تو آپ کو بھی اڈیالہ جیل جانا چاہیے اور اس پرامن جو ہے دعائیہ تقریب میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔